دعوت دینی کس چیز کی ہے؟ نماز کی. سیدھا کہہ دیا جاتا ہے یا الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا گیا. پہلے شروعات کی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے. یہ جو دعوت دینے کے لیے تو مؤذن کھڑا ہے، اس سے فطرت پوچھ رہی ہے کہ تو یہ جو دعوت دینے کھڑا ہے کس کی طرف سے؟ اس لیے کہ تیری بات تو میں نے ماننا نہیں ہے، تو میری طرح انسان ہے. جب لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیتے ہیں تو اس دو ٹانگ کے مؤذن پر یقین کون کرے گا؟ لوگ اس قدر ناہنجار ہوئے کہ صاحب وحی کو بھی اپنی طرح کہہ گئے. لوگ اس طرح سیاہ دل ہوئے کہ اس صاحب معراج اور صاحب براق کو بھی اپنی طرح کہہ گئے. میں پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہتے ہو تو معراج میں جبریل کی آگے آگے بھی تو دیکھو. تھکے تیرو غلامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ اس کے سفر کا ساتھ جبریل بھی نہ نبھا سکے، اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. مؤذن دو ٹانگ کا بیچارہ جس کو لوگوں نے خود متعین کیا ہو 1500 پہ، اس کی بات پر کون اعتماد کرے گا؟ نماز کی طرف بلانے والے کس کی طرف سے تو کھڑا ہے؟ تو پہلے ہی آغاز کیا اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اس کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا یہ اللہ کون ہے؟ پھر سوال ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ ہے کون؟ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یہ کس نے بتایا؟ کیونکہ وہ دکھتا تو ہے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، نظر میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا. جو بیان میں مکمل آ جائے وہ اللہ نہیں ہے نا، جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جسے سمجھایا جا سکے وہ اللہ نہیں ہے. وہ سمجھ سے ورا ہے، وہ سوچ سے ورا ہے، وہ فکر سے ورا ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. لیکن یہ بات بتائی کس نے کہ اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور انہوں نے بتائی ہے یہ بات. اچھا اتنی بڑی بارگاہ سے کھڑا ہے، بول کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. کیا ملے گا اس سے؟ حی علی الفلاح، کامیابی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی. اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے جو زمین کے اوپر کی بھی کامیابی ہو، زمین کے اندر کی بھی کامیابی ہو، اور اس کائنات کی بھی کامیابی ہو، اور اس کے فنا کے بعد کی بھی کامیابی ہو. پتا چلا جو مکمل کامیابی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. پتا چلا اسلام کہہ رہا ہے اگر لحد سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک اور لحد سے لے کر آخرت تک کی کامیابی چاہتے ہو تو سجدوں کو لازم پکڑو، نماز پڑھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. ہم نماز کو چھوڑ کر سب کر رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے، ٹائم جھوٹ ہے، یہ جھوٹ سراسر جھوٹ ہے. ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ پارکوں کے لیے ٹائم کیسے نکالتے؟ ٹائم نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ کے لیے ٹائم کیسے نکالتے؟ ٹائم نہیں تو آپ فیس بک کے لیے ٹائم کیسے نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم. جس رب نے پوری زندگی دی اس کے لیے ٹائم نہیں. جس دن سجدے کی لذت پالو گے اس دن سب چھوڑ کے سجدہ ہی کرو. اس دن سب چھوڑ کے سجدہ کر. اس لیے کہ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، پھر انہوں نے راتوں کی نیند چھوڑی ہے. رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عشاء کے بعد نفلی نماز میں جب شروع کرتی، ایک اس سجدے میں پوری رات گزار دیتی. پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی، اور جب صبح ہوتی